بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4. سو ایز یوزول جو ہمارا روٹین ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے جتنا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اس سیکشن سے متعلق میں بتاتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے دیئر کیم ٹو ہم سے لے کر ٹریک ٹو ویسٹ ڈیل تک. یہاں تک انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا اور اس یہاں تک کے لیے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس بنتے ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو عمر جب انسان کی کہا جاتا ہے ایک عام ریسرچ ہے کہ جب ایک شخص کی عمر 30 سال تک ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں. اگر وہ اپنی بری عادتوں پر قابو نہیں پاتا تو پھر وہ اپنی عادتوں کا غلام بن جاتا ہے. پھر عادتیں اس کو چلاتی ہیں, وہ عادتوں کو چینج نہیں کر سکتا. اسی طرح جب انسان اچھی عادتوں کی بات بھی کرتے ہیں, اگر 30 سال کی عمر تک وہ اچھی عادتوں پر کاربند رہتا ہے تو پھر وہ وہی عادتیں اسے مکمل طور پر آگے لے کر چلی جاتی ہیں اور برائی کا یا پریشانی کا اس کے سامنے آنا ممکن نہیں رہتا. اب آپ اس شخص کا حساب لگائیں کہ جس کی عمر 30 سال سے بھی 18 سال اوپر ہو گئی یعنی 48 سال, تو اس وقت تو عادتوں کی پرماننس کا مستقل عمل کا کیا عالم ہوگا. اس وقت عادتیں کس حد تک اس کے اوپر رچ بس گئی ہوں گی, کیا اس کو تبدیل کیا جا سکتا تھا؟ امپاسبل. ٹھیک ہے, تو اب چپس کی عمر ہے 48 ایئرس اور 48 سال کی عمر یہ وہ عمر ہوتی ہے جب آپ کی عادتیں پرماننٹ ہو چکی ہوتی ہیں. جناب وہ ہاؤس ماسٹر بنا یعنی جو ہاسٹل کا انچارج اسے بنا دیا گیا, تو چپس لیک ڈسٹرکٹ نامی قصبے میں علاقے میں گیا تھا اپنے دوست راؤڈن کے ساتھ. نام آپ نے بھولنے نہیں ہے, نام لازمی یاد رکھنے ہیں. اپنے دوست راؤڈن کے ساتھ گیا ڈیورنگ سمر ویکیشن, گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران. ڈیورنگ اسٹے ایٹ ویسٹ ڈیل ہیڈ میں اپنی اسٹے کے دوران one day an accident occurred that brought an enlightening change in the life of Mr. Chips. ایک ایسا واقعہ یا سانحہ رونما ہوا جس نے چپس کی زندگی میں ایک روشن تبدیلی کی, یا سمجھیں کہ چپس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا. کیا تھا اب اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کرتے ہیں. چپس نے کیا کیا کہ ایک لڑکی کو دیکھا جو کیا کر رہی تھی کہ ایک خطرناک دکھنے والے پہاڑی سرے سے حصے سے ہاتھ ہلا رہی تھی. تو چپس کو لگا کہ وہ مشکل میں ہے, وہ جلدی سے اس کی جان بچانے کے لیے بھاگا. یعنی وہ آتی ہے نا ایک چھوٹی سی اپنے اندر ایکسائٹمنٹ آتی ہے, جوش آتی ہے, بھائی مجھے بچانا چاہیے. وہ اسے بچانا چاہتا تھا لیکن اسی دورانیے میں وہ خود گرا اور لڑکی کو اسے بچانا پڑا. کہ کتنی حیرانی والی بات ہے, مطلب وہ جس سے بچانا چاہ رہا تھا اس نے پھر آ کے اسے بچایا. لو جی, مطلب الٹا پڑ گیا. تو اصل میں بات یہ تھی کہ وہ لڑکی بالکل بھی مشکل میں نہیں تھی, لیکن کیا کر رہی تھی کہ اپنی دوست کو ہاتھ ہلا کر اشارہ کر رہی تھی جو کہ پہاڑ کے نیچے دور کھڑی تھی. تو اسے ہاتھ ہلا کے اشارہ کر رہی تھی شاید کہ اوپر آ جاؤ یا یہ وہ. چپس نے کیا کیا کہ اس اٹیمپٹ میں جب وہ لڑکی کو بچانے جا رہا تھا وہ پھسلا اور اس کے ٹخنے میں یا اینکل میں, جسے ٹخنا کہتے ہیں, اس میں موچ آ گئی. بس اس لڑکی کو اسے بچانا پڑا. اچھا بس اس لڑکی کو اسے بچانا پڑا. آگے بڑھتے ہیں. چپس کے بارے میں اب یہ بات بڑی اہم ہے جو سمجھنے والی ہے کہ چپس عورتوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو بھیانک قسم کی مخلوق ہے نا جس کا نام عورت ہے, 90s کی عورت, وہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے. وہ تو لڑکیوں سے عورتوں سے دور بھاگا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب اسے کبھی بھی عورتوں کی موجودگی میں سکون یا اطمینان میسر نہیں آتا تھا. وہ کہتا تھا یار بس مجھے بچاؤ ان سے, میں نے دور ہی رہنا ان سے. چپس ایک قدامت پسند آدمی تھا جو دنیا کو صرف بروک فیلڈ کی ہی نظروں سے دیکھتا تھا کیونکہ وہ رہتا ہی وہاں پہ تھا. تو اس کی نظر میں بروک فیلڈ جو تھا وہی سب کچھ تھا, اور بروک فیلڈ کے اندر رہ کے جو وہ دنیا کے بارے میں سوچتا تھا اسے ویسا ہی لگتا تھا. وہ بالکل بھی ماڈرن رائٹرز کو پسند نہیں کرتا تھا جن کے نام اب آگے آئیں گے, جس میں برنارڈ شاہ ہے, ابسن ہے, اور وہ 90s کی عورتوں کو بھی کسی صورت پسند نہیں کرتا تھا. اس کا ایک غیر واضح سا خیال تھا عورتوں کے بارے میں, اور وہ کیا خیال تھا کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ کمزور ہوتی ہیں, شرمیلی ہوتی ہیں, مطلب پلو سے اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھتی ہیں اور بڑی نرم و نازک سی ہوتی ہیں, اور جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا, اچھے بندے, وہ ان کے ساتھ بڑے ہی تہذیب
مگر ایک خاص ادب و احترام کے ساتھ ان سے سلوک کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک عورت اس کی مدد کرے گی، ایک عورت اس کی مدد کرے گی، وہ بھی ماڈرن عورت اس کی مدد کرے گی، لڑکی اس کی مدد کرے گی۔ لیکن ایسا ہوا، لڑکی کو اپنی دوست کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرنی پڑی اور وہ دونوں اسے اس پہاڑ سے نیچے لے کر آئے۔ یہ ہو گئے جناب ہمارے پوائنٹس جو ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ اب آئیے وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکس کرنا اباؤٹ دا سینونمز اینڈ واٹ آر دا سینونمز دے آر ان فرنٹ آف یو۔ سٹرڈ ہے، سٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے جناب متحرک ہونا، پرجوش ہونا۔ ایروما کہتے ہیں خوشبو کو، ٹینگلڈ کہتے ہیں الجھی ہوئی، پرماننس کہتے ہیں مستقل پن، پریڈکٹیبل کہا جاتا ہے جناب جس چیز کو ہم پہلے سے ہی کسی چیز کے بارے میں توقع کر لیں یا دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ جناب یہ کام جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ بورڈ کا مطلب ہوتا ہے جناب رہائش اختیار کرنا، رہنا، قیام کرنا۔ لیج کہتے ہیں جناب ابھرا ہوا حصہ، باہر کو نکلا ہوا حصہ۔ اسی طرح شیولری کہا جاتا ہے جناب بڑی ہی تہذیب کے ساتھ، شفقت اور سخاوت کے ساتھ۔ انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے اتفاق سے کسی کے سامنا ہو جانا کسی کے ساتھ۔ ٹرن ٹو ٹیبل کا مطلب ہوتا ہے جناب بازی پلٹ جانا، مطلب وہ تو بچانے گیا لیکن بچائے جانے والا بن کے واپس آیا۔ سٹیپ کہتے ہیں جناب غیر ہموار کو، ڈھلوان، غیر ہموار عمودی ڈھلوان جو ہوتی ہے، عمودی ڈھلوان، اسے سٹیپ کا نام دیا جاتا ہے۔ آئیے اب وداؤٹ ٹائم ویسٹ کے ہم ٹیکسٹ کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹیکسٹ ہمارے سامنے کچھ یوں رہا: There came to him stirred by warmth of fire and gentle aroma of tea, 1,000 tangled recollections of old times. Spring, the spring of 1896. He was 48, an age at which permanence of habits begins to be predictable. He had just been appointed housemaster. With this and his classic forums, he had made for himself a warm and busy corner of life. جناب اب چپس جو ہے اپنے بڑھاپے میں آگ کی گرمائش میں بیٹھا ہے، تو وہاں سے ہی پرجوش یادیں، چائے کی خوبصورت خوشبو کے ساتھ بہت سی یادیں، ہزاروں الجھی ہوئی یادیں پرانے زمانوں کی اس کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب ایک یاد سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے؟ بہار، 1896 کی بہار۔ اس کی عمر اس وقت 48 سال تھی، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب آپ کی عادتیں مستقل ہو چکی ہوتی ہیں، اور آپ ان عادتوں سے متعلق کیا تصور کریں گے، کیا بات کہیں گے، کہ ان عادت سے متعلق کیا پیش گوئی کریں گے، کہ سوائے اس کے کہ یہ عادتیں آپ کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، نہ کہ آپ عادتوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ ان ادر ورڈس، He had just been appointed a house master. ابھی وہ ہاسٹل کا انچارج بنا ہی تھا، اور اپنے یہ کلاسیکی جو اشکال تھیں، ادب کی جو اشکال تھیں، ان کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کا ایک خاص مگر مصروف حصہ اپنے آپ کو بنا لیا۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ کہ وہ کلاسیکل فارمز میں رہتا تھا، یعنی کلاسیکل فارمز پڑھتا رہتا تھا، اس کے اشکال کو دیکھتا رہتا تھا، اور ہاؤس ماسٹرز کی جو ڈیوٹیاں تھیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو بزی رکھتا تھا۔ During the summer vacation he went up to the Lake District with Rowden, a colleague. They walked and climbed for a week until Rowden had to leave, and suddenly on some family business, Chip stayed on alone at Westdale Heights, where he boarded in a small farmhouse. ہوا کیا کہ جناب گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران وہ لیک ڈسٹرکٹ نامی ایک جگہ پر، قصبے پر گیا راؤڈن کے ساتھ، جو کہ اس کا کولیگ تھا۔ جناب وہ چلتے رہے، پھلانگتے رہے پہاڑوں کو تقریباً 1 ہفتے تک، یہاں تک کہ راؤڈن کو اچانک ہی کسی فیملی بزنس کی وجہ سے چھوڑ کر جانا پڑا، اور چپس وہاں پر اکیلا ویسٹڈیل ہیڈ میں رہ گیا، جہاں پر اس نے ایک چھوٹا فارم ہاؤس یعنی قصبے میں ایک دیہاتی گھر لیا۔ One day climbing on a great gable, he noticed a girl waving excitedly from a dangerous looking ledge. کیا ہوا کہ ایک دن جب وہ گریٹ گیبل نامی پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو تھی وہ بہت ہی پرجوش انداز سے ہاتھ ہلا رہی تھی فرام اے ڈینجرس لکنگ لیج، ایک خطرناک دکھتی ہوئی پہاڑی ابھرے ہوئے حصے سے۔ Thinking she was in difficulties, he hastened towards her, but in doing so, slipped himself and wrenched his ankle.
جناب کیا ہوا؟ وہ یہ سوچا اس نے کہ وہ پریشانیوں میں ہے، مشکل میں ہے، تو وہ جلدی سے ہیسٹن جلدی کرنا، جلدی سے اس کی طرف بھاگا، لیکن یہ کام کرنے میں وہ خود سلپ ہو گیا، پھسل گیا اور اس کے ٹخنے میں مونچھ آ گئی۔ As it turned out, she was not in difficulties at all, but was merely signaling to a friend farther down the mountain. She was an expert climber, better even than Chips, who was pretty good. لیکن جناب بات اصل میں یہ نکلی، ٹرنڈ آؤٹ بات یہ پتہ چلی کہ وہ بالکل بھی مشکل میں نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ہاتھ ہلا رہی تھی اپنے دوست کو دکھانے کے لیے، جو کہ نیچے دور پہاڑی سے نیچے کھڑی تھی، اور وہ بہت ہی ایکسپرٹ جو ہے وہ چڑھائی کرنے والی تھی پہاڑ کی، یہاں تک کہ چپس سے بھی کافی اچھی، چپس بھی اچھا ہی تھا۔ Thus he found himself the rescued instead of the rescuer. بس کیا کہیں جناب، وہ بچانے والے کے بجائے بچائے جانے والا بن گیا۔ And neither role was one for which he had much relish. اور ان دونوں کرداروں میں سے وہ کوئی ایک کردار بھی خوشی سے پسند نہیں کرتا تھا، کہ وہ عورتوں سے تو وہ دور بھاگتا تھا، بچانا تو دور کی بات ہے، تو بس وہ کہتا جو وہ پریشانی میں تھا وہ ویسے چلا گیا، تو اب تو بچائے جانے والا بن گیا، یہ تو اس سے اور زیادہ پریشانی والی اس کے لیے بات تھی۔ For he did not, he would have said, care for women. کیونکہ یہ کہا کرتا تھا، وہ ایسا ہی سمجھتا تھا کہ اسے عورتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ He never felt at home or at ease with them. And that monster creature beginning to be talked about, the new woman of 90s, filled him with horror. جناب وہ ان کے درمیان سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ بھیانک سی مخلوق ہیں اور ان کے بارے میں کیا بات کریں۔ آج کی 19ویں صدی کی جو نئی عورتیں ہیں وہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ He was quite conventional person and the world viewed from the heaven of Brookfield. جناب وہ کیا بندہ تھا، وہ بہت ہی خاموش طبع اور اس کے بعد قدامت پسند شخص تھا، اور دنیا کو بروک فیلڈ کے ایک چھوٹے سے مکان میں بیٹھ کر یہ دیکھا کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ بروک فیلڈ سے ہی جو اس نے دیکھا یا سمجھا وہی دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ Seemed to him full distasteful innovations. There was a fellow named Bernard Shaw who had the strangest and the most reprehensible opinions. There was Ibsen too, with his disturbing plays, and there was this new craze of bicycling which was being taken up by the women equally with men. جناب وہ اور بہت سی قابل نفرت جدت پسندی کو بھی وہ دیکھتا تھا اپنے اس بروک فیلڈ کے چھوٹے سے مکان سے، اور وہ سمجھتا تھا کہ ایک بندہ تھا جس کا نام برنارڈ شاہ تھا، جو اپنے عجیب و غریب قسم کے کاموں کی وجہ سے وہ اسے برا لگتا تھا، اور اس کی قابل نفرت یا قابل اعتراض آرا کی وجہ سے اسے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک اور تھا جس کا نام ابسن تھا، وہ بھی اپنے پریشان کر دینے والے پلیز کی وجہ سے چپس کو پسند نہیں تھا۔ اور تو اور کیا بات کریں کہ عورتوں کے اندر تو سائیکل چلانے کا بھی ایک پاگل پن سوار ہو چکا تھا، جو اور مردوں کی برابری میں وہ کرنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہ بھی سائیکلیں چلانا شروع کر دی تھیں انہوں نے۔ چپس ڈڈ ناٹ ہولڈ ود آل دس ماڈرن نیونیس اینڈ فریڈم. چپس اس قسم کی یہ نئی جدت پسندی کو اور آزادی کو پسند نہیں کرتا تھا. نیونیس جدت پسندی، نئے پن، اور فریڈم آزادی. He had a vague notion if he ever formulated it. اس کا ایک غیر واضح مبہم خیال تھا جو کبھی اس نے بنایا ہوگا کہ کیا کہ the nice women were weak, timid and delicate, and that nice men treated them with a polite but rather distant chivalry. کہتا ہے کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، شرمیلی ہوتی ہیں، نازک مزاج ہوتی ہیں، اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں نا وہ ان کے ساتھ کافی نازک مزاج لیکن بہت ہی سخاوت والے انداز سے پیش آتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں. لیکن کچھ ہمارے پاکستانی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نہیں جی ذرا تھلے لا کے رکھو، شروع تو یہ کام کرنا نہیں تو پترو تہاڈی بڈھی نے چھڈنا نہیں جے، جو مرضی ہو جائے آپ کے ساتھ، یہ ہو جانا وہ ہو جانا. اس کے لیے ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جناب نئی نئی شادی ہوئی ہسبینڈ وائف کی، تو اس نے ہسبینڈ نے کسی سے سن لیا تھا کہ جناب پہلے ہی دن ہمیں نا دبا کے رکھنا پڑے گا بیوی کو ورنہ کام بڑا خراب ہو جانا ہے. تو وہ آتا ہے، وہ آ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میری بات سنو، جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ ورنہ، شادی کی پہلی رات ہی اسے کہہ دیتا ہے، دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے، جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ ورنہ. وہ اٹھتی ہے، جا کے جلدی سے پانی لے کے آ جاتی. اسی طرح جب صبح ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے اٹھنے کے بعد میرے لیے جلدی سے ناشتہ تیار کر لو ورنہ، وہ جلدی سے ناشتہ بنا کر رکھ لیتی ہے.
پھر دوپہر کے وہ کہتا ہے میں جانے وقت نا صبح کام پہ جانے وقت کہتا ہے میں نے دوپہر کو اتنے بجے آنا ہے, میرے لیے لنچ جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے, ورنہ وہ فوراً ڈر کے کام کر لیتی. اسی طرح 3-4 دن گزر جاتے ہیں, اس کی ایک سہیلی جو ہے نا وہ ملنے کے لیے آتی ہے اسے, وہ کہتی ہے بتاؤ کیا حال ہے وحال ہے, بندہ کیسا ہے, کہتا ہے بندہ تو ٹھیک ہے, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کہتا ہے ساتھ وہ کہہ دیتا ورنہ, تو وہ عورت ذرا شعار ہوتی ہے, سہیلیاں شعار ہی ہوتی ہیں نا کچھ, وہ کہتی ہے اچھا اب جب گئے نا تو تم نے یہ بات کہنی ہے. ٹھیک ہے. تو جب آتا ہے نا ہسبینڈ رات کے وقت, کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں, رات کو آتا ہے, وہ کہتا ہے میرے لیے پانی گرم کر دو ورنہ, وہ آگے سے جو ہے نا وہ لڑکی ہے آگے سے کہتی ہے, وہ بھی اکڑ کے کہتی ہے ورنہ کیا, بیوی کہتی ہے ورنہ کیا, وہ پھر آگے سے ورنہ کیا, میں پھر ٹھنڈے پانی نہ نہلواؤں گا اور کی. ٹھیک ہے. تو ایسے بھی ہسبینڈ ہوتے ہیں, یعنی غصہ دکھاتے ہیں کہ ایسا ہے, لیکن اصل جتنے جناب کی دیکھو سختی, ایسے تو نہیں نا, سختی دکھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ جناب کیا کر سکتے ہیں, وجود زن سے ہے تصویر رنگ میں. جناب اگلی بات, he had not therefore expected to find a woman on Great Gable, but having encountered one who seemed to need masculine help, it was even more terrifying that she should turn the table by helping him, for she did. She and her friend had too. He could scarcely walk and it was a hard job getting him down the steep track of Westdale. جناب اس نے کبھی بھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ اس کی ملاقات گریٹ گیبل پر ایک عورت کے ساتھ ہوگی, اور یہ بھی کہ اتفاقیہ ملاقات جو ہوگی اور اس میں اسے کسی مرد کی مدد کی ضرورت بھی ہوگی. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تھی کہ اس نے ساری بازی ہی پلٹ دی, اس عورت نے بازی ہی پلٹ دی. کس طرح کہ چپس کی مدد کی, اور اسے یہ کرنا پڑا, اس کی اور اس کی دوست کو یہ کرنا پڑا, وہ تو بمشکل چل ہی نہیں پا رہا تھا, اور یہ بہت ہی مشکل کام تھا کہ وہ ویسٹ ڈیل کی اس عمودی ڈھلوان سے انہیں لے کر, چپس صاحب کو لے کر نیچے آئی وہ دونوں سہیلیاں. اب کوسچن آنسرز کی جانب بڑھتے ہیں, اور فرسٹ کوسچن ہمارے پاس ہے کہ سگنیفیکنس کیا ہے 1896 کی چپ کے لیے. اور میں آپ کو بتا دوں اتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ ابھی آپ کو آپ کے پاس اگر نوٹ سامنے ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کوسچن تقریباً کوئی 9 سے 10 دفعہ پاس پیپرز میں آ چکا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے, میں نے سارے لکھے ہوئے جب آیا ہوا, تو پڑھتے ہیں. In 1896 during summer vacation Mr. Chips went up to the Lake District. گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران 1996 میں مسٹر چپس جو تھے وہ لیک ڈسٹرکٹ گئے. One day climbing on the Great Gable, he noticed a girl waving excitedly from a dangerous looking rock. ایک دفعہ وہ جو ہے وہ گریٹ گیبل پر چڑھائی کر رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بڑے پرجوش انداز میں ایک خطرناک دکھنے والی پہاڑی سے یا چٹان سے اشارہ کر رہی تھی. He rushed to help her. وہ اس کی مدد کرنے کے لیے بھاگا, پھسلا اور اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی. بس اس لڑکی کو اسے بچانا پڑا. اس نے جناب he found himself the rescued instead of the rescuer. بچانے والے کے بجائے وہ بچایا جانے والا بن گیا. It was their first meeting. یہ ان کی پہلی ملاقات تھی. دوسرا سوال جو کہ آپ کے نوٹس میں کوسچن نمبر 8 ہے کہ which is the most interesting important incident of the novel. تو چپس ran to help the girl but slipped and wrenched his ankle. انٹرسٹنگ یہ ایونٹ کیا ہے کہ چپس ایک لڑکی کی مدد کے لیے بھاگا, پھسلا اور اس کے ٹخنے میں موچ آ گئی. The girl came to help him. وہی لڑکی اس کی مدد کے لیے آئی. She nursed him for week. اس نے کئی ہفتے اس کی دیکھ بھال کی. During this period, اس جناب دورانی میں they fell in love with each other and finally married. وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور آخر کار شادی کر لی. This is the most interesting incident of the novel. یہ اس ناول کا سب سے انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے. اس طرح چپس did not care for women at all. اس سے متعلق سوال ہے کوسچن نمبر 3 آپ کے بکس میں نوٹس میں. تو چپس ڈڈ ناٹ لائک دا ماڈرن وومن آف 90s. ہی نیور فیلٹ ایٹ ایز ود دیم. وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا 90s کی عورتوں کو, ان کی موجودگی میں وہ بالکل بھی سکون سے نہیں رہتا تھا. ہی آلویز تھاٹ دیٹ نائس وومن ور ویک ٹمڈ اینڈ ڈیلیکیٹ. کہ وہ سمجھتا تھا کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, شرمیلی ہوتی ہیں, نازک مزاج ہوتی ہیں. اینڈ نائس مین ٹریٹڈ دیم ود پولائٹ بٹ ریدر ڈسٹنٹ کائنڈنس. جناب جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے تہذیب دے مگر بہت ہی زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں. چپس ڈو ناٹ ہولڈ ود دا ماڈرن نیونس اینڈ فریڈم. چپس اس جدت پسندی اور آزادی کو پسند نہیں کرتا تھا. ہی ڈس لائک دا فریڈم آف وومن. اسے عورتوں کی آزادی پسند نہیں تھی. اسی طرح جناب جو نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس بنتا ہے وہ کچھ یوں رہا کہ وٹ ور دا ویوز آف چپس اباؤٹ شاہ اینڈ. چپس کے ویوز کیا تھے
شاہ اور ابسن کو لے کر، تو چپس واز اے کنونشنل پرسن. چپس ایک قدامت پسند شخص تھا، قدامت پسند آدمی تھا. ہی ڈڈ ناٹ لائک برنارڈ شاہ فار ہز اسٹرینج اینڈ شاکنگ آئیڈیاز. وہ برنارڈ شاہ کو پسند نہیں کرتا تھا اس کے عجیب اور صدمے سے بھرپور خیالات کی وجہ سے، یعنی حیران کر دینے والے. ہی ڈس لائک ابسن فار ہز ڈسٹربنس پلیس. وہ ڈسٹربنگ پلیس جو لکھتا تھا ابسن، اس کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا تھا. یا آلسو ڈس لائک وومن. وہ عورتوں کو بھی ناپسند کرتا تھا. ٹیکنگ اپ بائی سائیکلنگ، جو وہ سائیکل چلانے کا عمل انہوں نے چلانا شروع کر دیا تھا. بیکاز ہی واز اگینسٹ دا فریڈم آف وومن، کیونکہ وہ عورتوں کی آزادی کے خلاف تھا.